سب سے پہلی بات، مشرک کی عبادت قبول نہیں، اور جو شرک نہیں کرتا اللہ عز و جلال اس کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال کا فرمان ہے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ عز و جلال نے 18 پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان پیغمبروں کے تذکرے کے بعد فرمایا یہ ان لوگوں کی ہدایت کی بات ہو رہی تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ عز و جلال جس کو چاہے ہدایت دے، لیکن اگر یہ برگزیدہ ہستیاں پیغمبر بھی شرک کرتے تو اللہ عز و جلال ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیتے، ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ تو شرک جو ہے یہ انسان کے عمل کو قبول نہیں ہونے دیتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، جب ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے سوال کیا مل موجبتان، اللہ کے رسول واجب کرنے والی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس نے زندگی اس طرح گزاری کہ مرتے دم تک اس نے شرک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، اور جس نے شرک کیا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جو 2 چیزیں واجب کرنے والی ہیں، شرک سے جہنم واجب ہو جاتا ہے اگر توبہ نہ کرے، اور شرک نہیں کیا تو اللہ عز و جلال اس کو جنت میں لے جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی بیان کرتے ہیں لا يقبل اللہ من مشرک اشرک بعدما اسلم عملا، ایمان لانے کے بعد کسی مشرک کے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتے، حتی یفارق المشرکین الی المسلمین، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جب تک وہ مشرکوں کے اعمال کو چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف نہیں آ جاتا۔ تو شرک کرنے سے انسان کا عمل کیا، عبادت کیا قبول نہیں ہوتی، نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وگرنہ اگر آپ مشرکین مکہ کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھیں، طواف تو مسلمان بھی کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے، سعی مسلمان بھی کرتے تھے، مشرک بھی کرتے تھے۔ وہ مشرک کیوں؟ حالانکہ طواف تو وہی کیا، سعی بھی وہاں ہی کی۔ غلاموں کو آزاد مسلمان کریں تو مسلمان، مشرک بھی غلاموں کو آزاد کرتے تھے پھر بھی مشرک۔ وہ صدقات بھی دیتے تھے، اور آپ نے کبھی سوچا ہوگا کہ اس وقت بیت اللہ میں ہجر اسماعیل حطیم کی جو جگہ ہے کیوں نہیں انہوں نے مکمل کی؟ کہتے ہیں یہاں حلال مال لگانا ہے، وہ ختم ہو گیا اس لیے ہم نے بیت اللہ کو مکمل نہیں کیا۔ اعتکاف بھی بیٹھتے، وہ حاجیوں کی خدمت بھی کرتے، وہ قربانیاں بھی کرتے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ نظر بھی مانتے، لیکن پھر بھی مشرک کیوں؟ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل نہیں مانا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ مشرک ہے۔ یہی وجہ ہے، وہ عبادت تو یہ ساری وجہ لاتے تھے، لیکن مسلمان اس لیے عبادت کرتے تھے رب راضی ہو اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں عبادت ہو، لیکن ان کی نظر نہیں تھی مشرکوں کی، طواف بھی کرتے اور ساتھ اپنے پاس سے اضافے بھی کر لیتے، تلبیہ میں بھی اضافہ، اپنی مرضی بھی شامل کر لیتے،
تو باوجود وہ نیکیاں کرنے کے اللہ عز و جلال نے انہیں مشرک ہی کہا ہے، اور احادیث بھی بیان کرتی ہیں مشرک ہی تھے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے۔